حج کا دوسرا حصہ اس کے مسائل کا کہ حج کے احکام کیا ہے۔ حج کے احکام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج قران۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ حاجی جب یہاں سے حج کرنے کے لیے جائے تو صرف حج کی نیت سے میقات سے احرام باندھے اور اس احرام سے وہاں صرف حج ادا کرے، اس سے پہلے عمرہ ادا نہ کرے۔ ایسے حج کو جس میں میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جائے اور اس سے صرف حج ادا کیا جائے، یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ نمبر 2 حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ حاجی جب میقات سے گزرے تو سب سے پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھے، اس میں حج کی نیت نہ کرے، صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں پہلے عمرہ ادا کرے، عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دے، اور پھر دوبارہ جب ایام حج شروع ہوں 7 یا 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھے اور اس احرام سے حج ادا کرے۔ اس حج کو جس میں پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور دوبارہ پھر حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ تو ایک حاجی چونکہ اس سفر میں ڈبل فائدہ اٹھاتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ حج بھی کرتا ہے، اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تیسرا حج، حج قران۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ حاجی میقات سے حج اور عمرے دونوں کی نیت سے احرام باندھے، اس کا یہ احرام عمرے پر بھی مشتمل ہے، اس کا یہ احرام اور نیت حج پر بھی مشتمل، اور پھر مکہ المکرمہ پہنچ کر عمرہ مکمل کرنے کے بعد، یعنی طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد جب احرام کھولنے کا موقع آئے، حلق کروانے کا موقع آئے، تو حلق نہ کروائے، احرام نہ کھولے، اسی احرام سے پھر آگے حج بھی ادا کرے۔ تو ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت شامل کرنا اور اس احرام سے حج عمرہ دونوں ادا کرنا، یہ حج قران کہلاتا۔ قران کا معنی ملانا ہے، چونکہ اس میں حاجی 2 نیتوں کو ملا دیتا اور اکٹھا ادا کرتا ہے، حج اور عمرہ، اس لیے اس کو حج قران کہا جاتا۔ ان تینوں حجوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا حج حج قران۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ حج قران تھا۔ دوسرے نمبر پر جس کی فضیلت ہے وہ حج تمتع ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو حج ہے، جو حج قران اور حج تمتع سے کم درجے کا، وہ حج افراد ہے۔ حج افراد اور حج قران کا موقع ان حضرات کے لیے ہوتا ہے جو بالکل آخر میں مکہ المکرمہ پہنچتے، جیسے 5، 6 یا 7 ذی الحج کو ان کی فلائٹ ہے کہ وہ یہاں سے مکہ المکرمہ جائیں گے، وہ صرف حج کی نیت سے جا سکتے، پہلے والے بھی جا سکتے ہیں، لیکن حج کو نبھانا، اس احرام کو، اس کی پابندیوں کا خیال کرنا ایسے حضرات کے لیے آسان اور ممکن ہوتا ہے جو آخر میں جن کی فلائٹ ہوتی، یا یہاں سے پہلے مدینہ طیبہ حاضر ہوئی، وہاں سے جب مکہ المکرمہ آنے لگے تو یہی تاریخیں بنتی 5، 6، 7 ذی الحج۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، شرعاً پابندی نہیں، عموماً ایسے حضرات کو سہولت ہوتی۔ تو حج افراد اور حج قران، کیونکہ حج قران میں احرام کھلتا نہیں، اس لیے اس کی پابندیوں کا مسلسل خیال رکھنا پڑتا ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے، پابندیاں زیادہ ہیں، اس لیے جو شخص احرام کی پابندیوں کا خیال رکھ سکے اور اس کی مشقت کو برداشت کر سکے، اس کے لیے حج قران افضل ہے، ورنہ ہمارے حضرات، ہمارے اکابر، وہ عام طور پر حج تمتع کا مشورہ دیتے اور عموماً حاجی حضرات حج تمتع ہی ادا کرتے ہیں۔
یعنی پہلے عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے، اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔